پیارے بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ 2 عادتیں گھر میں رزق لاتی ہیں: برتن دھونا، دوسری گھر اور صحن میں جھاڑو لگانا۔ یاد رکھیں کہ یہ زندگی آپ کو 2 مرتبہ ایک اچھے ہمسفر سے نہیں نوازے گی۔ آپ کو صرف 2 لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ سے شدید پیار کرتا ہے، دوسرا جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ اپنے دشمنوں کو موقع دینا انسان کو کمزور بناتا ہے۔ اطمینان اگر دولت کے اندر ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ ساتھ نبھانے والے لوگ کبھی حالات نہیں دیکھا کرتے۔ میں نے آج غور کیا کہ میرے اللہ پاک نے کبھی مجھ کو میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، اور لوگوں نے مجھے وہاں تک آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ اگر آپ کی زندگی کبھی خوشیوں کا تحفہ دے تو ان کو مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ جس سے اس کا ماں باپ راضی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، بات ساری اہمیت دینے کی ہوتی ہے۔ ہم جن لوگوں کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب جڑتے ہیں تو وہ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ اگر بے قدری کرنے والا بندہ آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سی بات ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ پرسکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر عورت اپنے مرد کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ قدر اور صبر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، پر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی دوبارہ موقع نہ دینا۔ مخلص رہنا بہت مشکل ہے، اور جو رہے اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج کے دور کا المیہ یہ بھی ہے کہ آپ کے تعلقات کا آپ کی جیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں لگا سکتا۔ مجھ کو تماشائیوں سے کوئی سروکار نہیں، مجھ کو تو ہمدردوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رب کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ قدر کرنا سیکھ لو زندگی میں، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ مرد تو وہ ہے جس کے سائے میں عورت خود کو محفوظ سمجھے۔ اخلاق بھی رزق کے جیسا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتا ہے، مگر اوپر کی جانب نہیں دیکھتا۔ عظیم اور کمال ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو ہنسی میں بدلنے کا فن رکھتے ہوں۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کو صرف آپ ہی کی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ نہیں آتے۔ اتنے رشتے بنانے کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف خود ہی کاٹنی ہو؟ لہذا اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ خاندانی بندوں کو تکلیف کے ٹائم دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے،
بے نسلوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو مت اچھالیں، اللہ پاک آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کوئی بندہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہوتی ہے۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا دل ہو یا گھر، تمہارے احساس کی اور تمہارے الفاظ کی۔ دہی کے اندر ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے چلے جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خدا کے بعد ایک سہولت صرف باپ ہی دیتا ہے۔ غلطیاں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے اور نہ ہی محبت کرنی چھوڑتا ہے۔ محبت کے خاتمے کے لیے ایک بدلا ہوا لہجہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لاکھ چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا درس دیتی ہے۔ یہ دنیا ہے صاحب، آپ جن کے پیروں تلے ستارے بچھاتے ہیں وہی لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتے ہیں۔